عاشق اکبر صدیق اکبر، اس کائنات میں قیامت تک جہاں عشق والوں کا نام آئے گا نا، امت میں سب سے بڑا نام ان کا ہوگا۔ امت میں سب سے بڑا نام عشق میں کن کا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر، بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور جب تک تاریخ کو پڑھا جائے گا، جب تک تاریخ لکھی جائے گی، سنہرے حروف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، کیونکہ اللہ کریم نے انہیں وہ شان، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ امت میں انبیاء کے یعنی نبیوں کے بعد اتنا بڑا مقام کسی کا نہیں ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور مشہور صحابی ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق آپ کے مشہور لقب ہیں۔ اللہ اکبر۔ نام کیا ہے آپ کا؟ عبداللہ۔ پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل یعنی پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند صحابی ہیں کہ قرآن کریم کی کم و بیش 32 یعنی 32 آیات میں آپ کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ قرآن کریم کی 32 آیات میں ان کی شان اور عظمت بیان ہوئی ہے، اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور 22 جمادی الاخری کو یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ الکریم آپ کی شان میں نازل ہونے والی چند آیات کریمہ اور ان کی وضاحت سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کا باادب بنائے اور ان کی بے پناہ محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور لکھا ہے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ۔ اب اس دور میں کچھ طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کو تو مانتا ہے، صحابہ سے عقیدت رکھتا ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں ان کے دل میں نا محبت نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے۔ ایسا ہے تو بھی ناکام ہے، ایسا ہے تو بھی رد کر دیا جائے گا، اور ایسا بھی طبقہ ہے جو اہل بیت سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کا بے ادب و گستاخ ہے، اور ایسا شخص بھی رد کر دیا جائے گا، ایسا شخص بھی محروم کر دیا جائے گا، ایسا شخص بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کیا لکھا ہے؟ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ یہ الیاس قادری صاحب لکھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ بھی اور اہل بیت سب بادشاہ ہیں، میں ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا۔ واسطہ کن کا دینا ہے؟ صحابہ کا بھی دینا ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں
جب کافر مسلمانوں پر خوب ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، بعض وہ مسلمان جو اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان پر تو کافروں کا کچھ زیادہ ہی زور چلتا تھا۔ کفار مکہ ان باہمت مسلمانوں کو ایسی سخت تکلیفیں دیتے کہ ان تکلیفوں کے متعلق سن کر ہی کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ روایات میں ہے اسلام کی اس ابتدائی اور مشکلات کے دور میں اہل تقوی کے سردار، محبوب مکی مدنی تاجدار، مسلمانوں کے خیر خواہ، سخاوت کے بادشاہ، یعنی ہمارے پیارے آقا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت پیارے اور جنتی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی زندگی بسر کرنے والے 7 صحابہ کرام کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، 7 صحابہ کرام، اور بڑے بڑے جید صحابہ اس میں ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ۔ آج رہتی دنیا تک، آج نے 1400 سال سے لے کے قیامت تک جب بھی عشق والوں کا تذکرہ ہوگا اس میں بلال حبشی کا بھی ذکر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روئے زمین میں جب تک اذان ہوتی رہے گی لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور یاد کریں گے۔ ہاں، ایسا مقام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے توسط سے جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہونے والے ہوں گے نا وہ بلال حبشی ہی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن انہیں خرید کر کنہوں نے آزاد کیا؟ وہ میرے صدیق اکبر نے آزاد کیا۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں مؤذن رسول حضرت بلال قبیلہ بنو جمحہ کے غلام تھے۔ دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش خوب زوروں پر ہوتی، بدبخت کافر امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریتلے میدان میں لٹا دیتا، پھر آپ کے سینے پر بڑی چٹان رکھنے کا حکم دیتا تاکہ حرکت بھی نہ کر پائیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی سخت تکلیف ہے! ہمارے سرداروں کے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو کس طرح برداشت فرماتے ہوں گے؟ سورج کی گرمی، جسم مبارک کی چربی پگھلتی ہوگی، جلد مبارک جھلس جاتی ہوگی، مگر قربان جائیے ایسی سخت تکلیف کی حالت میں بھی حضرت بلال ایمان پر ثابت قدم رہتے۔ امیہ بن خلف کہتا، اے بلال تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ بے وقوف امیہ دھمکی ان کو دے رہا ہے جو اپنا سودا ہی بازار نبی میں کر چکے ہیں۔ ہاں، اسے معلوم نہیں تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کی باتیں سن کر احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ نعرے لگاتے اور بدبخت امیہ کا سینہ جلاتے۔ ایک دن کفار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ بن خلف کو مخاطب کر کے فرمایا، امیہ کیا تم بلال کے معاملے میں اللہ پاک سے نہیں ڈرتے؟ امیہ بولا، ابوبکر آپ ہی نے اسے بگاڑا ہے، اگر اسے بچانا چاہتے تو بچا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے منظور ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو تمہارے دین پر یعنی کافر ہے، وہ غلام تم لے لو، بلال مجھے دے دو۔ امیہ نے بات مان لی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھاری قیمت سے خرید کر آزاد کر دیا۔